آج ہم ان سے بات کریں گے باب العلم کے موضوع پر، اور میں استاد صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آج کی نشست کا شروع کی جائے باب العلم کے موضوع پر۔ بسم اللہ استاد۔ باب العلم در حقیقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مستند مشہور و معروف حدیث و فرمان کا ایک حصہ ہے جس میں پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ پوری حدیث یہاں تک ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ من اراد العلم فلیات بالباب، جو علم کے شہر میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ دروازے سے آئے۔ اب دروازہ در حقیقت وہ ذریعہ ہے، وہ وسیلہ ہے علم کا۔ اگر آپ کو الہی علم چاہیے تو الہی علم علی کے راستے سے پیغمبر اور پیغمبر کے راستے سے خدائی جو علم ہے وہ آپ کو مل سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ جس طرح کہ خود ابن عربی بھی فصوص الحکم میں ذکر کرتے ہیں کہ یہ جو انسان کامل ہے یہ آنکھ ہے، یہ اللہ کی آنکھ ہے۔ بہی نظر الحق الی الخلق، یہیں سے حق خلق کو دیکھتا ہے، وہ ذات خالق کو اسی آنکھ سے دیکھتی ہے، اور اسی وجہ سے ہم انسان کامل جو علی ابن ابی طالب، پیغمبر کے بعد علی ابن ابی طالب کو مانتے ہیں، تو علی ابن ابی طالب وہ انسان کامل ہیں کہ جو خود فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی آنکھ ہوں، عین اللہ، وجہ اللہ، یہ سارے ان کے جو صفات ہیں وہ حدیث میں ذکر ہوئی ہیں۔ اب اس موضوع پہ ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا علم کیا ہے، پھر یہ ہے کہ علم کا دروازہ ہے علی، اس سے کیا مراد ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ اس علم کا منبع، سورس اور ماخذ کیا ہے۔ جہاں ہم باب العلم کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں تو دو طرح سے اس کی وضاحت ممکن ہے، ایک سطحی، اور یہ اس مادی دنیا میں جو کچھ ہوا اس کو مد نظر رکھ کر ایک اس کی وضاحت کی جا سکتی ہے۔ وہ کچھ اس طرح ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر علم ہے، علی اس کا دروازہ ہے۔ اچھا، پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی کتاب عطا کی، قرآن کے بارے میں خود اللہ نے فرمایا کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، خشک و تر کا علم قرآن میں ہے، خشک و تر کا علم قرآن میں ہے۔ تو اب جب خشک و تر کا علم قرآن میں ہے تو پیغمبر اس قرآن کے معلم و مفسر ہے، پھر پیغمبر سے وہی علم الہی بعین ہی، وہی علم الہی منتقل ہوا علی ابن ابی طالب۔ تو اب علی ابن ابی طالب نے اپنے زمانے میں قرآن مجید کی تفسیر کا درس شروع کیا۔ کیونکہ قرآن ایک کتاب ہے، علی وہ کتاب مجسم ہے،
علی اور جو بھی انسان کامل ہے، امام ناطق ہے علی، اسی وجہ سے امام ناطق بھی کہا جاتا ہے، کتاب ناطق بھی کہا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ بولنے والا قرآن ہے، وہ قرآن مجسم ہے، وہ قرآن الفاظ میں ہے، اور یہ علی ابن ابی طالب ہمارے پاس وہی قرآن مجسم ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ان تعبیر یا اس عقیدے کو یا اس چیز کو نہیں مانتے، کم از کم وہ یہ ضرور مانتے ہیں کہ پیغمبر کے زمانے سے لے کر پیغمبر کے بعد تک اگر کسی نے قرآن سیکھا ہے، قرآن کو سمجھا ہے، تو وہ علی ابن ابی طالب سے قرآن کو سمجھا ہے۔ مولا قرآن کی تفسیر کرتے تھے، اس تفسیر قرآن میں مولا نے اپنے شاگرد پیدا کیے۔ مسلمانوں کے پاس 3 مشہور مکاتب تفسیری موجود ہیں۔ ایک ابن عباس جو حضرت کے چچزاد بھائی ہیں، بہت بڑے مفسر سمجھے جاتے ہیں۔ دوسرا عبداللہ بن مسعود، اور تیسری شخصیت ابی بن کعب۔ ان تینوں کا اپنا اپنا ایک مکتب تفسیری تھا، اور یہ تینوں شاگرد تھے علی ابن ابی طالب کے۔ تو علی کے پاس جو قرآن کے خشک تر کا علم اور جو پیغمبر کا علم علی تک منتقل ہوا، تو وہ علی کے راستے سے عالم میں، پوری کائنات میں جو علم آگے پھیلا ہے، تو وہ دروازہ اور گیٹ وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ تو باب العلم کو کچھ اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے، اور جو سطحی ظاہری طور پہ جو لوگ ہیں وہ تقریباً اسی طرح سمجھ کے پیغمبر کی اس حدیث کے مفہوم کو سمجھتے ہیں۔ یہ ایک طرح کی وضاحت اس کی کہ علی ابن ابی طالب علم کا دروازہ ہے۔ اب دوسری اس کی تعبیر وہ عرفانی تعبیر ہے، وہ کچھ اس طرح ہے۔ ہمیں اسی کا انتظار تھا، جی ہمیں تو اس کا ہی انتظار تھا، عرفانی اس کا۔ جی بس مطلب دیکھیں کہ مسلمانوں کے دوسرے اذہان کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے، تو ان کے مطابق جو تفسیر بنتی ہے وہ بھی ہم نے بالآخر ذکر کرنا تھی، تاکہ کوئی ہمارے اوپر فقط چیزوں کا کوئی الزام نہ لگائے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ تو عرفانی اصطلاح یہ ہے کہ خود جس طرح ابن عربی، محقق کیسری اور عرفان نے ذکر کیا ہے کہ مقام واحدیت میں، مقام احدیت کے بعد ہے مقام واحدیت۔ مقام واحدیت میں اسماء و صفات کی تفصیل ہے، ایک دوسرے سے ممتاز ہیں، کہہ سکتے ہیں یہ صفت دوسری صفت سے جدا ہے، یہ اسم دوسرے اسم سے جدا ہے۔ تو عالم واحدیت میں اسماء و صفات کی بحث پیش آتی ہے، تو اسماء پوری کائنات کے اوپر حکمرانی جو ہے وہ اسماء الہیہ کی ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى نَدْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اسماء حسنى ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم ان کو پکارتے ہیں۔ تو اس میں اللہ جو ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں اللہ، جی اللہ ہے، تو ہمارے ذہن میں تو کوئی تفکیک اور جدائی نہیں ہے اللہ اور اس کے دوسرے مراتب کی، لیکن عرفان میں آ کے یہ ابن عربی اس کو کی ایک ایک کو تھوڑا جدا کر کے پیش کرتے ہیں کہ ایک ذات مطلق ہے جو کسی کی دسترسی میں نہیں ہے، کسی نبی ولی وسیع کی دسترسی میں نہیں ہے، وہ پردے میں ہے، اس کے آگے تعینات ہوئے ہیں، ظہور ہوا ہے۔ تو ایک پہلا مقام مقام احدیت بنا، مقام احدیت کے بعد مقام واحدیت بنا۔ تو اس مقام واحدیت میں
جو اللہ کے علم کا مقام ہے، اس میں اسماء الہیہ میں سب سے جامع جمی اسم اللہ ہے۔ اس جامع جمی اسم جو اوپر سب سے اوپر جس کا درجہ اسم اللہ ہے، اس اسم میں اللہ کی عین ثابت حقیقت محمدیہ ہے۔ باقی اسم اللہ اور اس کی عین ثابت کے بعد نیچے اسماء اور ان کی عیان ثابتہ آتی ہے، چاہے وہ اسماء اربع هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن، چاہے وہ ائمہ سبع وہ 7 اسماء علیم قدیر حی مرید، یہ سارے ان سب کا جو رتبہ ہے بعد میں آتا ہے۔ تو اب مقام علم حق تعالی میں اس میں اللہ کی عین ثابت حقیقت محمدیہ ہے، جو کہ باطن نبوت و رسالت ہے، جو کہ باطن نبوت و رسالت ہے۔ تو اس حقیقت محمدیہ میں وہ علی اور 5 تن پیغمبر کے ساتھ اس حقیقت میں شریک ہے، یعنی وہ حقیقت انہی سے مرکب ہے۔ کیوں؟ خود اس کے اوپر پیغمبر کی حدیث بھی مل جاتی ہے، انا و علی اور من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور و حقیقت سے ہیں۔ تو اس حقیقت میں کہ جو پوری حقیقت ہے وہ محمدیہ ہے، وہ شہر ہے، وہ حقیقت محمدیہ ایک شہر ہے، اس کا دروازہ جو ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ تو اس مقام علم میں، علم حق تعالی میں، اس میں اللہ کی عین ثابت حقیقت محمدیہ اور حقیقت محمدیہ میں پورے 5 تن پیغمبر کے ساتھ شریک ہے۔ اس کے اوپر ہم قرآن سے، پیغمبر سے کم از کم 5 تن تک چیزیں کلیئر ہے۔ تو یہ تھا مقام علم۔ مقام علم کے بعد بھی جب عالم خلق ہوتا ہے تو کن فیکون سے جو تخلیق کا عالم ہوتا ہے، تو اس عالم کی تخلیق کا آغاز بھی حقیقت محمدیہ اور انسان کامل سے ہے۔ تو جو مقام یعنی عالم خلق میں آغاز بھی انسان کامل سے ہے۔ زیارت کے جملے ہیں مولا کے کہ بنا فتح اللہ نے ہم سے ہی آغاز کیا ہے، وبنا یختم ہم پہ ہی اختتام ہوگا، بنا ینزل الغیث ہمارے سے ہی اللہ بارشیں نازل کرتا ہے۔ یہ ساری کی ساری مولا نے فرمایا گیا نا وہ۔ اور پھر نہج البلاغہ میں ایک جملے ہیں جس کو بعض غالی اور طرف لے جاتے ہیں، لیکن دوسرے لوگ کچھ اور اس میں وہ کر دیتے ہیں، جس میں مولا فرماتے ہیں انا ثناء ربنا والناس بعد ثناء لنا، ہم اللہ کے ثنا کا مطلب ہوتا ہے ثنا یعنی بننا، ہم اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اور بعد والے لوگ ہمارے بنائے ہوئے ہیں، یعنی ہم اللہ کی آنکھ ہیں۔ دوسرے لفظوں میں کہ جو کچھ اللہ کے فیض الہی ہے اس کے اجرا کا راستہ یہی ہے، اس کے جاری ہونے کا راستہ یہی ہے۔ اسی سے اہل البیت پہ ہی فیض ہوتا ہے کہ جن کے وجود کی برکت سے پوری کائنات کو فیض ملتا ہے۔ یہ اس کی مثال ایک دفعہ آیت اللہ ناصر مکارم شلالی صاحب نے اس طرح دی تھی کہ یہ جو فرماتے ہیں کہ ہم سے ہی فیض آگے کائنات تک پہنچتا ہے، تو یہ کس طرح ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جیسے ایک درخت ہے، درخت بڑا، تو اب اس ایک درخت کی مثال لے لیں، درخت کو آپ پانی لگائیں گے تو جو آپ دے اسی درخت کو رہے ہوں گے، لیکن وہ پانی اس کی جڑوں سے ہو کر آگے دوسری چیزوں کو بھی سیراب کرے گا۔ تو یہ فیض الہی جو ہے، فیض الہی اللہ کا فیض
وہ انہی کے اوپر ہوتا ہے، انسان کامل کے اوپر انہی سے آگے جاری ہوتا ہے۔ تو اب باب العلم، چاہے علم میں کتاب تدوین میں کی صورت میں ہو یا کتاب تکوین کی صورت میں، دونوں صورتوں میں اس کا راستہ اور دروازہ کیا ہے وہ علی مقام علم و کتاب تکوین و تدوین میں یہ دونوں الفاظ کا مطلب سمجھاتے جائیے۔ کتاب تکوین اور کتاب تکوین یہ پوری کائنات، یہ کتاب تکوین ہے۔ کتاب تدوین جو مدون کتاب ہے ہمارے پاس۔ مطلب مدون کیا ہوتا ہے؟ مدون جس کو تدوین کیا گیا ہے، یہ کتابی۔ تو یہ قرآن آپ کا مراد ہے قرآن شریف غالباً؟ جی، کتابی صورت میں جو کچھ ہے وہ بھی چاہے کتابی صورت میں چاہے آفاقی تکوینی صورت، دونوں صورتوں میں دروازہ علم کا وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس دروازے سے وہ حقیقت محمدیہ جو کل ہے، حقیقت محمدیہ جو کل ہے وہ شہر علم ہے۔ اس شہر علم سے ہی باب العلم کے دیکھیے حامد صاحب، فاضل صاحب، اس میں جو ایک بڑا سوال مجھے لگ رہا ہے اس کو پہ روشن ڈالنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو بات کلیئر ہو گئی آپ نے جو فرمایا۔ اگلی بات یہ ہوئی کہ ہمارا جو ہے تعلق اس دروازے سے کیسے ہے، وہ تو بہت ہی اہم نقطہ رہ جائے گا نا۔ تو کچھ حضرات نے یہ کہا کہ تصوف وہ راستہ ہے کیونکہ وہ سلسلے وار ہم تک پہنچتا ہے۔ اسی طرح غور سے دیکھیں تو مختلف علوم و فنون کے جو سلسلے ہیں وہ امام علی پہ منتہی ہوتے ہیں۔ مجھے لگ رہا ہے یہ نقطہ بڑا اہم ہے، ورنہ تو یہ ایک ایسی بات ہو گئی نا، کہہ دی بات، اس کا کوئی ثبوت تو نہ ہوا نا، بات کہنے میں تو ثبوت نہیں ہے۔ بالکل بالکل بالکل، یہ جو آپ نے فرمایا ہے یہ سارا جتنے بھی علوم ہیں سارے پہنچتے ہیں، منتہی ہوتے ہیں، بالآخر اختتام ان کا وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ اور علی ابن ابی طالب نے اس شہر علم سے سب کچھ لیا ہوا، وہ ہے نا مولا خود نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں میں نے پیغمبر سے علم لیا، اللہ منی زکن زکا، مجھے پیغمبر نے تعلیم دیا ہے جس طرح پرندہ اب غذا دیتا ہے اپنے بچے کو اس کے منہ میں اپنی چونچ ڈال کر، میں نے پیغمبر سے علم ایسے ہی حاصل کیا۔ میں اللہ نے قد زکن زکا کہ میں نے پیغمبر سے اس طرح علم حاصل کیا۔ تو اب جب یہ علم کا دروازہ ہے تو پھر سمجھ میں آتی ہے بات کہ پیغمبر کے بعد جو بھی جس زمانے میں جو بھی علمی مشکل آئی وہ علی ابن ابی طالب نے حل کی۔ وہ امام خلیل نحوی ہے نا، وہ جملہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ استغناؤہ عن الکل و احتیاج الکل الیہ دلیل علی انہ امام الکل۔ علی کا پوری کائنات سے بے نیاز ہونا، علم سے بے نیاز ہونا اور پوری کائنات کا علی کی طرف محتاج ہونا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ علی امام الکل ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ علی ابن ابی طالب امام الکل ہے۔ تو اب یہ جو باب العلم جس سارا جو کائنات میں سلسلہ ہے تکوین و تدوین کا، اس کا دروازہ علی ہے، اور علی سے شہر علم، اور شہر علم جو ہے یہ اس میں اللہ کی عین ثابت ہے۔
تو ان سب کا سورس جو ہے، جو علم علی کے راستے سے آپ کو ملے گا، ان سب علوم کا منبع و ماخذ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اس کو ہم یہ ساری چیزیں اب ہم میرے خیال میں جب یہ چیزیں واضح ہوں گی، جس طرح ابن عربی نے عرفان میں کہی ہیں یا ملا صدرہ نے فلاسفہ میں، تو میرے خیال میں ان جیسی چیزوں کو سمجھنا پھر آسان ہو جاتا ہے، اور پھر ان کی توجیہ بھی معقول لگتی ہے۔ وگرنہ عام علماء کے ہاتھ میں دے دیں گے یہ چیز، تو جو عرفانی فلسفی ذوق نہیں رکھتا ہوگا وہ تو آپ کو یہی بتائے گا کہ دیکھیں پیغمبر کے بعد علی ابن ابی طالب سب نے ان سے یہ لیا، یہ ایک حقیقت ہے، لیا ہے، لیکن اس کی جو معقول توجیہ ہے وہ تب پیش کی جا سکتی ہے کہ جب ہمارے لیے یہ عرفانی اور فلسفی اصطلاحات جو ہیں یہ واضح ہوں گی۔ تو یہ باب العلم اور اس علم کا جو منبع و ماخذ ہے، سورس ہے، وہ الہ ہے، اسم اللہ ہے۔ کی وجہ یہ ہے کہ اسم اللہ کی عین ثابت حقیقت ہے۔ تو یہ سارے کا تکوین و تدوین منتہی حقیقت محمدیہ میں، اور پوری حقیقت محمدیہ عین ثابت بن رہی ہے اسم اللہ کی۔ صاحب ذرا یہ بتا دیجیے گا ہمارے ناظرین کو کہ عین ثابتہ کے بارے میں جو سننے والے ہیں وہ تھوڑا سمجھ سکیں کہ عین ثابتہ کسے کہتے ہیں، اور عام الفاظ میں تاکہ وہ آپ کی بات کا ربط بنا سکے۔ دیکھیں اس عین ثابت اسم اللہ جتنے اسماء ہیں وہ اسم ہے۔ دیکھیں اسم سے تو آشنائی ہے، اسم نام، مثال کے طور پہ کوثر ایک اسم ہے، لیکن اس اسم کی صورت تو شکل کیا ہے؟ یہ کوثر صاحب اس اپنی یعنی خوبصورت ترین شکل میں ہے، تو یہ اس کی جو ہے نا وہ صورت ہو جائے گی۔ تو اس اسماء کی صور کو آیان ثابت کہا جاتا ہے، اسم کی صورت کو عین ثابت کہا جاتا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ لوح میں کچھ لکھا ہے، کنفیوز کر رہے ہیں جی ہاں آپ فرمائیے، وہ اگلا اصل میں سوال کرنے لگے تھے۔ جی بتائیں۔ آپ نے ابھی بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے بتایا اس تو اس میں اسم کی صورت کو عین ثابت کہا جاتا ہے، اور وہی جو عین صورت ہے وہ صورت کیا ہے؟ اس اسم کے اندر جو صلاحیتیں اور کوالٹیز ہیں وہ صورت میں صورت کی شکل میں ہے، تو یہ عین ثابت ہے۔ تو عین ثابت کا مقام بھی مقام علم خدا ہے، کہ علم حق تعالی میں تمام آیان ثابتہ پہنچتی ہیں آخری عین ثابتہ، اور وہ آخری عین ثابت کہاں ہے؟ نیچے سے جب اوپر جائیں گے تو آخری عین ثابت حقیقت محمدیہ ہے، وہ خود حقیقت محمدیہ اسم اللہ کی عین ثابت ہے۔ جی اب سمجھ میں آیا۔ جی اب کون صاحب دوسری بات کریں سوال جی میں وہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ عام طور پہ جو کہا جاتا ہے کہ لوح محفوظ میں جو لکھا ہے، تو کیا لوح محفوظ میں جو لکھا ہے اس میں تبدیلی ممکن ہے، یا جو لکھا ہے وہی لکھا جائے گا؟ اور کیا اولیاء کی دعاؤں سے یا جو علم ہے اولیاء کے علم سے کچھ اس میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے؟ کس چیز کو؟ جی جو لوح محفوظ کا تھوڑا سا معنی سمجھا دیجیے، اور لوح محفوظ میں جو عین ثابتہ ہیں وہ ہیں، ان میں کیا تبدیلی ممکن ہے؟ دیکھیں لوح محفوظ علم حق تعالی ہے، علم حق تعالی، تو علم حق تعالی تک دسترسی اسی کی ہوگی جس کی وہاں تک رسائی ہے۔ تو لوح محفوظ پہ لکھا ہوا مطلب یہ ہے علم حق تعالی میں ایک چیز موجود ہے، تو علم حق تعالی میں وہ آپ کو پیغمبر ہی بتائے گا اور علی ابن ابی طالب بتائیں گے، جس طرح قرآن میں
यस्अलूनका अनिस्सा अय्याना मुर्सा। ऐ नबी, ये लोग तुमसे सवाल करते हैं क़यामत के बारे में कि ये कब आएगी। तो कुल इन्नमा इल्मुहा इंद रब्बी, आप कह दें कि इसका इल्म खुदा के पास है, रब के पास है। तो वो जो इंद रब्बी है, तो कहते हैं कि उस मकाम पे इंसान कामिल पहुंचता है। अब इस पे सवाल उठता था कि क्या क़यामत का इल्म पैगंबर को है, इंसान कामिल को है या नहीं है। तो हमारे उस्ताद आयतुल्लाह जवाद यामनी साहब फरमा रहे थे कि इससे, वैसे तो आम मुफस्सिरीन और मुतकल्लिमीन कहते हैं कि नहीं, कुरान खुद कह रहा है कि नहीं, इसका इल्म खुदा के पास है, तो खुदा के अलावा क़यामत कब आएगी इसको कोई नहीं जानता, हत्ता पैगंबर भी नहीं जानते। लेकिन जवाद यामनी साहब फरमा रहे थे कि इसमें ताबीर है इन्नमा इल्मुहा इंद रब्बी, कि इस क़यामत का इल्म मेरे रब के पास है। तो जो भी इंद रब्बी हो सकता है, जो इंद रब्बी के मकाम पे फाइल हो सकता है, वो ये इल्म हासिल कर सकता है, उसको ये इल्म हो सकता है, वो बता सकता है कि कब आएगी। तो वो इंसान कामिल को क़यामत के आने का इल्म भी मौजूद है।